السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ اس ویڈیو کو سنتے ہیں، اس سوچ کے تحت کہ ہم جو آج سنیں گے، جس پر آج ہم غور کریں گے، کوشش کریں گے کہ اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں سب سے بڑی خامی جو ہے، جو قوم میں سب سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ جانتے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہم نے پڑھ رکھا ہے، ہماری معلومات بہت زیادہ ہیں، ہمیں بہت کچھ آتا ہے، لیکن جو نہیں کرتے، جو نہیں آتا، وہ ہے عمل کرنا نہیں آتا۔ ہم عمل نہیں کرتے، تو کوشش کریں گے ہم جو کچھ سنیں گے، پڑھیں گے، غور کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ اسے سبسکرائب بھی کریں گے۔ ساتھ ساتھ اس کے نیچے جو کمنٹس آپ لکھتے ہیں وہ بھی میں پڑھتا ہوں، اس پر بھی آپ کا بہت شکریہ۔ اسی طرح سے آپ کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ مل کے کہ ہم جلد از جلد زیادہ تعداد میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، اور اپنے ملک کی بہتری اور اپنے مذہب اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر گزریں، اور زندگی کے جو چند سال، چند مہینے باقی ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ کوئی اچھے کام کر جائیں کہ ہمیں آخرت میں اپنے رب کے سامنے اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آتے ہیں اب آج کی حدیث کی طرف، جس پر ہم غور کریں گے، جس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5027، 5027۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ سارے امتیوں میں سے، سارے مسلمانوں میں سے سب سے بہتر جو ہے وہ ہے جو قرآن پہلے خود پڑھے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو پڑھائے۔ یعنی قرآن پاک پڑھنے والے کو اور پھر ساتھ دوسروں کو پڑھانے والے کو سب سے زیادہ بہتر مسلمان قرار دیا ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم نے اگر قرآن نہیں پڑھا تو وہ پڑھنا چاہیے، اگر پڑھا ہوا ہے تو اسے روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ بس ایک دفعہ پڑھ لیا اور اس کے بعد سنبھال کے ہم نے اسے سرخ رنگ کے غلاف میں اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم جی قرآن کا ادب کرتے ہیں، لیکن اصل ادب یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، اس پہ غور کیا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ہماری اس پاک کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں کیا احکامات دے رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں، اور کیا کیا خوشخبریاں سنا رہے ہیں، ان کو پڑھا جائے اور ان پر غور کیا جائے، اور غور کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کیا جائے۔ اسی طرح سے جو آگے پھر اگر آپ نے پڑھ لیا ہے، پڑھا ہوا ہے قرآن پاک، تو پھر دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ یہ بھی ایک دوسرے امتیوں پر برتری کا ذریعہ بنے گا کہ آپ دوسروں کو قرآن پاک پڑھنا سکھاتے بھی ہیں۔
उस पर गौर भी करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, उनको समझाते हैं कि इस कुरान पाक में, इस अल्लाह की किताब में हमारे लिए हमारे रब ने क्या क्या अहकामात दिए हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अल्लाह ताला ने हमें खुशखबरियाँ सुनाई हैं, कहाँ कहाँ हमें वजाहत के साथ बयान कर दिया कि ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर जो करने को कहा गया है वो करेंगे तो अल्लाह ताला खुशखबरी सुनाते हैं जन्नत की, और अगर वो काम जो अल्लाह ताला ने कहे हैं, हमारे ऊपर लागू किए हैं, हम वो नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला ने वईद भी सुनाई है, ये भी बताया है कि मैं कितना बहार हूँ, कितना मैं सख्ती के साथ सारा हिसाब करूँगा, आपसे हिसाब लूँगा कि मैंने दुनिया में जो भेजा था, जिस मकसद के लिए भेजा था, उस पर आपने काम किया या नहीं किया। तो वो इसी तरह से अगर आपने काम किया है, हमने अगर अपने रब की बातों को गौर से सुना और समझा है और उस पर अमल किया है, तो फिर आखिरत में वो हमें जन्नत की बिशारत भी देता है, अनामात की बात भी करता है। तो ये है असल में कुरान पाक को पढ़ना और पढ़ाना। सारी उम्मत में उस बंदे को सबसे ज़्यादा फजीलत दी गई है, सबसे बेहतर कहा गया है जो कुरान पाक पहले खुद पढ़े और फिर दूसरों को भी पढ़ाए। इसी तरह अब आते हैं थोड़ी सी रूटीन की गुफ्तगू की तरफ। कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा वक्त कम है, इसलिए जल्दी बात मुकम्मल करते हैं। तो सबसे पहले वही बात कि सच बोलें, झूठ से अपने आप को बचाएं और दूसरों की अदम मौजूदगी में उनके खिलाफ बातें करने की बजाय, यानी गिबत करने की बजाय, कोशिश करें अपने मंसूबों का इजहार करें कि मैंने अपने मुल्क के लिए, मैंने अपनी कौम के लिए ये काम किए हैं और ये करना चाहता हूँ। ज़्यादा महवर अपनी गुफ्तगू का जो इस चीज़ पे रखा करें ताकि हम गिबत से भी बच जाएं और साथ अपने अच्छे मंसूबे जो हैं उन पर अमल का एक दफ़ा फिर प्रोग्राम बनाएं, एक दफ़ा फिर उन पर अमल करने की कोशिश करने का ऐलान करें। तो ये है अपने आप को बदलने और अपने मुल्क में अपने मज़हब की सरबुलंदी के लिए काम करने का तरीका। तो आइए अपने रब से तौफीक मांगते हैं कि या अल्लाह हमें इस चीज़ की मदद दे, इसमें हमें तौफीक दे, इसमें कि हम अच्छे काम करें, दूसरों के काम आए, तेरी मखलूक का ख्याल रखें और ख़ुद भी 5 वक्त की नमाज भी अदा करें। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आप जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला हर वक्त और हर जगह आपकी हिफाजत फरमाए, आपको खुश रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।